یہ سال تھا 1954 کا، تو آج ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام امتیاز حسین عباسی ہے۔ تو آخر دوستو، یہ امتیاز عباسی کون ہے؟ امتیاز حسین عباسی کا جنم ہوتا ہے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں۔ جب امتیاز حسین 9 سال کے تھے تو ان کا خاندان کراچی آ پہنچا۔ آتے ساتھ ہی ان کے والد نے ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوٹی کرانے کی دکان کھولی، جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ 1950 اور 1916 سے کراچی ایک مختلف شہر ہوا کرتا تھا، جہاں گلیوں کے کونے پہ ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھی، جہاں پر لوگ مہینے بھر کا سامان ایک ہی دکان سے خریدتے تھے۔ نہ کوئی سپر مارکیٹ تھی اور نہ ہی کیش سسٹم تھا، دکاندار صرف بھروسے کے اوپر سارا سامان دے دیتے تھے۔ اسی دور میں امتیاز حسین عباسی نے اپنے والد کی دکان پر کام شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایک پیسے کے منافع پہ بھی بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور یہیں سے امتیاز حسین عباسی نے سوچنا شروع کیا اور یہ سوچا کہ یہ مال بیچنا کافی نہیں ہے، بلکہ کاسٹ اور بینیفٹ کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا۔ امتیاز حسین عباسی کی یہی سوچ لے کے ان کو آگے بڑھی۔ 1968 میں امتیاز حسین عباسی صرف 16 سال کے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کراچی میں کسی نے نہیں سوچا، وہ ڈیلیوری سسٹم۔ امتیاز نے ایک سائیکل رکشہ اٹھایا اور لوگوں کے گھر تک سامان پہنچانا شروع کیا۔ یہ کانسیپٹ اس ٹائم نیا تھا اور لوگوں کو بے پناہ پسند آیا۔ راشن ڈیلیور کرنے کا آئیڈیا صرف کنوینئنس کا نہیں تھا، یہ عمران عباسی کی کنزیومر انڈرسٹینڈنگ اور پرسنل سروسز اپروچ کرنے کا ثبوت تھا۔ پرنٹس بنائے گئے اور فوٹو کاپیاں تیار کیے گئی اور پورے بادرآباد میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ امتیاز پہ لوگوں کا ٹرسٹ بننے لگا، ایک ایسا ٹرسٹ جو آج بھی اس کی پہچان ہے۔ 1978 میں امتیاز عباسی نے سنگاپور کا سفر کیا۔ انہوں نے وہاں المصطفیٰ اسٹور کو دیکھا۔ یہ ایکسپیرینس امتیاز عباسی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ جب امتیاز سنگاپور سے پاکستان واپس لوٹے، انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کراچی میں بھی ایک ایسا ماڈلنگ ایکسپیرینس کریٹ کریں گے۔ انہوں نے یہ ایکسپیرینس اپنے ہی دکان کو ماڈرن بنا کر شروع کیا۔ دکان کی لمبائی اور چوڑائی کو بڑھایا گیا، دکان کی چھت تک شیلونگز بنائی گئی اور ڈیلی پروڈکٹس کا ڈیٹی سیکشن بنایا گیا۔ امتیاز کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ایک مینیو اسٹور بنایا جائے تاکہ لوگ اپنی سیلف سروسز خود کر سکے۔ بیسیکلی یہاں ویسٹرن سٹائل فالو کیا گیا، جہاں فرنٹ اسٹور امپورٹنٹ ہوتا ہے وہاں بیک اسٹور بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ بات امتیاز عباسی پہلے ہی جان چکا تھا۔ امتیاز نے اپنی رائس مل اور فلور مل اور سپائس گرائنڈنگ مل یونٹ کو اسٹیبلش کیا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ ان کا کاسٹ اسٹرکچر اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ مارکیٹ میں موجود کمپیٹیٹر کافی بہتر ہو گیا۔ ان ہاؤس پروسیسز کا مطلب یہ تھا ہول سیلز کو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا تھا، اور پرائس کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں تھا، اور اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ ہر عام آدمی سستی اور کوالٹی والی چیزیں افورڈ کر پاتا۔ 1990s تک پاکستان کا ریٹیل سیکٹر کافی ان آرگنائز تھا۔ 95% سے زیادہ لوگ باہر سے چیزیں لیتے تھے، جیسے کہ فروٹس، راشن اور ایسے بہت سی چیزیں۔ ناہید اور گاز جیسے ماڈرن سٹور موجود تھے۔ اس دوران سال 2001 میں امتیاز عباسی نے عوامی نام کا مرکز شارع فیصل پر کھولا۔ اسی طرح سال 2010 میں ناظم آباد اور سال 2013 میں ڈیفینس میں ہائی ہیڈ برانچ لانچ کیا۔ عوامی مرکز نام کا ایک دوسرا ہائی ہیڈ برانچ لانچ کیا۔ ڈیفینس والے آؤٹ لیٹ نے ایلائٹ کلاس کسٹمر کو ٹارگٹ کیا، جس میں جہاں بیکری، سی فوڈ، نیچرل آئٹم کو بھی انکلوڈ کیا۔ یہ ایک اسٹریٹجی موو تھی۔ امتیاز سپر مارکیٹ نے لوور، مڈل اور اپر کلاس تینوں سیگمنٹ کو کریٹر کرنا شروع کیا۔ سال 2015 میں 6 آؤٹ لیٹس اور 2500 سے زیادہ امپلائیز اور BST 3 لاکھ روپے پر اسکوائر کا ریونیو بزنس اینالسٹ کو مجبور کر گیا۔ گروسری ریٹیل کو امتیاز گروسری ریٹیل میں انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے۔ اب امتیاز عباسی ایکسپینسو اسٹریٹجی پر برقرار رہتے ہیں۔ سال 2016 میں امتیاز پنجاب صوبے میں انٹری لی، سال 2017 میں خیبر پختونخوا اور سال 2020 میں بلوچستان انٹری لی۔ امتیاز حسین عباسی کا بزنس ماڈل ایک لائن میں بھی سمجھا جا سکتا ہے: ہول سیل ود ان ریٹیل، یعنی ایک پروڈکٹ پر کم مارجن رکھنا، اس کی زیادہ ولیوم سیل کرنا، اس کو بل میں خریدنا، ہر چیز کو بل میں خریدنا اور خود پروسیس کرنا، کسٹمر کو کم سے کم پرائز میں دینا۔ امتیاز عباسی کھل کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے پروفٹ سے 30% واپس کرتے ہیں تاکہ لوئلٹی برقرار رہے، تاکہ برانڈ پوزیشن کسٹمر لوئلٹی افیکٹو تھی۔ یہ اپروچ برانڈ پوزیشن ہے، یہ دونوں کے لیے افیکٹو تھی۔ سال 2017 تک کراچی میں ہر آؤٹ لیٹ 15,000 کسٹمر یا زیادہ کسٹمر ریٹیل کر رہا تھا، جو کہ میٹرو کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔
اب تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اب تک امتیاز سپر مارکیٹ اپنی اسٹریٹجی پر برقرار تھا، لیکن ابھی کہانی میں آتا ہے تھوڑا سا ٹویسٹ۔ 2019 میں کووڈ-19 میں امتیاز سپر مارکیٹ کی سیل 50% تک گر جاتی ہے تو کمپنی کی مینجمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تمام امپلائیز کو فائر کیا جائے گا تاکہ بزنس اس مشکل فیز میں نہ آئے اور ریکور کر سکے۔ جہاں میچور ٹیم میں کمپنی کی امپلائیز ہار مان چکے تھے، وہاں دوسری طرف امتیاز عباسی نے اپنی لیڈر کا مظاہرہ کیا۔ دوسری کمپنی میں ورکر جاب لوز کر رہے تھے اور وہاں امتیاز عباسی نے 7 اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کا روزگار بچا رہے۔ امتیاز عباسی اپنے وعدے پہ پورے اترے۔ اگر اس ویڈیو کی مزید تفصیلات چاہیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بہت سارا اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔